بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 11 اپریل سال 2020 اور دن ہے آج ہفتے کا۔ 2-3 خبریں امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو دنیا کی سپر پاور، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اب ان کا حشر کیا ہو رہا ہے، ایک تو یہ۔ دوسرا داخلی سیاست، وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں جناب یہ تو سب کہتے ہیں کہ یہ فائٹر ہیں اور لڑنا جانتے ہیں، لیکن کیا جہانگیر خان ترین جو کچھ کر رہے ہیں اور جو کچھ انٹیلیجنس اداروں نے وزیر اعظم کو اطلاعات دی ہیں، کیا وہ درست ہیں؟ اور اگر وہ درست ہیں تو پھر کیا جہانگیر خان ترین جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اور وزیر اعظم عمران خان نے جناب جہانگیر خان ترین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک نئی چال چلی ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے کچھ اور چیزیں بھی ہیں، تو سب سے پہلے جناب ریکویسٹ ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ جناب سب سے پہلے وبائی مرض، اور وبائی مرض نے اب اس وبائی مرض کا سب سے زیادہ شکار کون ہے جناب؟ وہ ہیں امریکہ، اور عالمی ادارہ صحت کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، اور عالمی ادارہ صحت نے بھی جناب ٹکا کے جواب دیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ایک سچویشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، صورتحال کیا ہے گھمبیر۔ اس وقت 16 لاکھ سے زیادہ ہو چکے ہیں جناب مریض اس وبائی مرض کا شکار، پازیٹیو جن کے کیسز آئے ہیں، لیبارٹری ٹیسٹ ہوئے ہیں۔ 16 لاکھ سے زیادہ ہیں دنیا بھر میں، اور 5 لاکھ، جی ہاں، اس کا 1/3 5 لاکھ کہاں پہ ہیں؟ وہ امریکہ کے ہیں۔ اور مرنے والوں کی تعداد جناب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اس مرض سے مرنے والوں کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ تو جو عالمی ادارہ صحت نے جس خدشے کا اظہار کیا ہے اس کا ہے کہ کم از کم بھی 10 لاکھ لوگ، کم از کم 10 لاکھ لوگ اس کا شکار ہوں گے۔ لیکن جس رفتار سے یہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے اس سے تو بہت خطرناک صورتحال لگتی ہے، تو اس لیے عالمی ادارہ صحت کو بھی ٹارگٹ کیا ہے۔ تو 1 لاکھ سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں، 16 لاکھ سے زیادہ پازیٹیو کیس ہو چکے ہیں، اور ان میں سے صرف 16 لاکھ میں سے امریکہ میں صرف 5 لاکھ ہیں۔ اور مرنے والوں کی تعداد جناب تو امریکہ میں صرف 20,000 کو پہنچنے کو تعداد، یعنی کہ 1 لاکھ دنیا بھر میں ہیں اور اس میں سے 20,000 صرف امریکہ میں ہیں، یعنی 5واں حصہ، 20% صرف امریکہ میں ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں، 20% یہ ہو گیا۔ اس کے بعد آ جائیں جناب اسپین، اٹلی، فرانس، یہاں پہ بھی ایک بالکل تباہی پھیلائی ہوئی ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہا۔ برطانیہ اس کے بعد ہے جناب، یہ جتنے بھی، اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے، سوائے میرا تو یہ جناب یہ ہے کہ یہ آج بات بھی ہوئی، ایک انتہائی بزرگ ہیں، عالم دین ہیں، مولانا احترام الحق صاحب تھانوی صاحب امریکہ میں ہیں، ان سے بات بھی ہوئی، تو ان کا ایک جملہ بہت اچھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اہل ایمان کے لیے آزمائش ہے، اور جو اہل ایمان نہیں ہیں ان کے لیے یہ ایک دردناک عذاب ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اور عالمی ادارہ صحت کا جناب انہوں نے بھی صدر ٹرمپ کا جواب دے دیا، بڑے کھل کے دیا۔ پھر میں آپ کو اس سے نکلتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تائیوان نے جو ہمیں بتایا تھا وہ یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ جو وبائی مرض ہے یہ اس سے تعلق ہے جو اس وقت چل رہا ہے، بلکہ تائیوان نے صرف ایک نزلے زکام کا بتایا تھا کہ اس طرح کی کوئی وبا ہے۔ تو امریکہ بضد ہے کہ جناب ہم ذرا اس سے فارغ ہو جائیں، پھر عالمی ادارہ صحت کو بھی نمٹتے ہیں اور اس کے فنڈز بند کر دیں گے۔ تو معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے، تو جناب فنڈز بند کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہم امریکہ سے بھی، اسرائیل سے بھی، اور ان تمام ممالک سے یہی کہتے ہیں کہ انسانوں کی لاشیں گرانے کا جو ہے نا ان کا وہ فلسفہ، اس کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو
کیا کہنا چاہیے، اجتماعی طور پہ قتل کرنا اور بلا وجہ قتل کرنا، صرف چودھری بن کے لیے قتل کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ عیسائی علماء جو ہیں، یہودی علماء ہیں، ان سب کو چاہیے کہ وہ اپنی اپنی سیاسی قیادتوں کو اس بارے میں آگاہ کریں کہ جناب اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ خیر، یہ معاملہ جناب صورتحال ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، اور پاکستان میں آپ کو بتا دوں، پاکستان میں 5000 پازیٹیو کیس آ چکے ہیں جناب۔ مرنے والوں کی تعداد، جہاں بحق افراد پاکستان میں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کی تعداد بھی اب 66 ہو گئی ہے۔ تو اگین میں یہی کہوں گا کہ پاکستان میں بھی صورتحال اگر بچی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، لیکن ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور اگر لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی تو پھر یہ چیز بے قابو ہو جائے گی۔ دعا بھی کرنی چاہیے، رمضان آ رہا ہے، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو صورتحال اب آگے بڑھتے ہیں جناب۔ ہاں، سیاسی خبر کیا ہے؟ سیاسی خبر آپ کو معلوم ہے کہ شوگر کرائسس، آٹا کرائسس اور گندم کرائسس، یہ کرائسس تھے 3، اور تینوں میں ایک رپورٹ آ گئی۔ رپورٹ آنے کے بعد جناب جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ سب سے زیادہ زیر عتاب ہیں۔ اس کے بعد خسرو بختیار صاحب، ابھی تک ان کو کوئی کچھ نہیں کہا گیا۔ ان کے بھائی ہیں وزیر خزانہ پنجاب میں، ان کو بھی کچھ نہیں کہا گیا، کیونکہ نمبر 2 پہ خسرو بختیار صاحب اور ان کی فیملی کا نام لیا جا رہا تھا۔ جہانگیر ترین صاحب کو ظاہر ہے ان کی جو شوگر ملز ہیں، آڈٹ بھی انہی کا ہو رہا ہے، اور آج انہوں نے اعتراضات بھی کھڑے کر دیے ہیں کہ جناب 80 شوگر ملز ہیں اور صرف 9 شوگر ملز، اور وہ بھی جو ان کی ہیں ان کا آڈٹ کیوں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مجھے تو اعتراض نہیں ہے، لیکن میری شوگر ملز کا کیوں آڈٹ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، جہانگیر ترین صاحب کا ہوا یہ، میں پوری آپ کو خبر دے دیتا ہوں، اس کے بعد آپ خود سوچئے گا۔ جہانگیر ترین صاحب نے، آپ کو پتہ ہے، کہہ دیا کہ 60% جو ہیں لوگ ان کے لائے ہوئے ہیں وہ انہوں نے توڑے تھے۔ اچھا، یہ بات اس میں کوئی 60% نہ صحیح 50% کر لیں، لوگ بالکل جناب جہانگیر ترین صاحب لے کے آ رہے تھے، آتے رہے ہیں، لیکن جہانگیر ترین صاحب صرف کیا یہ ان کی وجہ سے آ رہے تھے؟ یہ ایک دوسرا سوال ہے، یا صرف یہ میسنجر تھے؟ یہ بھی ایک بحث چل رہی ہے، لیکن یہ بات صحیح ہے جناب، نظر آ رہے تھے جہازوں میں بھر بھر کے لوگوں کو۔ پی ٹی آئی میں شمولیت کا فیصلہ ہو رہا تھا، الیکشن سے پہلے کی بات ہے، خاص طور پہ دھرنے کے بعد اور الیکشن سے پہلے۔ تو یہ 2-3 سالوں میں پی ٹی آئی میں یہ سارے لوگ آئے۔ ہوا یہ کہ جہانگیر ترین صاحب نے اب یہ فیصلہ فرمایا کہ میں اب چین سے نہیں بیٹھوں گا، اور پنجاب میں بھی ان کے لائک مائنڈڈ موجود ہیں اور مرکز میں بھی موجود ہیں۔ اب جہانگیر ترین صاحب نے رابطے کیے، اور رابطے کر کے ان سے ڈائریکٹ بھی رابطے کیے اور انڈائریکٹ بھی رابطے کیے کہ جناب ہم ذرا کارروائی ڈالتے ہیں، اور پوچھا کہ جناب میرا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے۔ ہوا یہ کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے وزیر اعظم عمران خان اور عثمان بزدار صاحب کو بتا دیا کہ اس طریقے سے جہانگیر ترین صاحب رابطے کر رہے ہیں، اور ان کی پلاننگ، ان کی کوشش یہ ہے کہ اس وقت اپنا گروپ بنا کے اور ان کو وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد، یا پھر پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کے خلاف، ان دو میں سے جو بھی جہاں بھی نمبر پورے ہوتے ہیں یہ کیا جائے۔ اور پیپلز پارٹی ظاہر ہے پنجاب میں مسلم لیگ نواز تو ہر وقت تیار رہتی ہے، اور دونوں جگہ پہ قومی اسمبلی میں بھی نمبرز گیم بہت نازک ہیں، اور پنجاب اسمبلی میں بھی۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے عثمان بزدار صاحب کو بھی بتا دیا، اور وزیر اعظم عمران خان کے نوٹس میں بھی آ گیا، اور کچھ خفیہ ادارے نے بھی رپورٹ کر دی کہ اس طریقے سے رابطے ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد ساتھ ہی اب جہانگیر ترین صاحب ایک طرف رابطے بھی کی یہ باتیں خبریں آ رہی ہیں، دوسری جانب کچھ لوگ صلح کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم عمران خان، جن کا نام عمران خان ہے، وہ بہت زیادہ کوئی صلح صفائی کے چکروں میں پڑتے نہیں ہیں، کیونکہ مجھے انہوں نے خود
بتا چکے ہیں کہ جناب اس طریقے سے یہ نام ہیں، تو یہ حیران کن ہے کہ اس طریقے سے چینی کے بزنس میں اربوں روپیہ سبسڈی کے نام پہ ہر سال اڑا دیا جاتا ہے۔ خیر، اب وزیر اعظم عمران خان نے جناب شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ ٹاسک دے دیا ہے، اور شاہ محمود فی الحال اگلی بات بتا دوں کہ خسرو بختیار صاحب اور ان کے بھائی ابھی تک ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اور وہ اس لیے نہیں کہا جائے گا کہ ذرا باری باری، اور شاہ محمود قریشی صاحب کو ٹاسک دے دیا گیا ہے اور انہیں فری ہینڈ دیا ہے کہ جناب آپ ساؤتھ پنجاب کے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ خواہ ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں، اور عثمان بزدار صاحب کو بھی کہہ دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ آپس میں کیا کہنا، پنجابی میں کہتے ہیں لگدی بہت ہے، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب جو تھے وہ وزارت اعلیٰ پنجاب کے امیدوار تھے اور وزیر اعلیٰ پنجاب بننا تھا۔ جہانگیر ترین صاحب بھی وزیر اعلیٰ پنجاب بننا چاہتے تھے، لیکن ہوا یہ کہ جہانگیر ترین صاحب ہو گئے ڈسکوالیفائی اور شاہ محمود قریشی صاحب ایم پی اے کی سیٹ ہار گئے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب ایم این اے کی سیٹ جیت گئے اور ایم پی اے کی سیٹ ہار گئے۔ یہ ایک سمجھ سے بالا تر تھا، اور شاہ محمود قریشی صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کو ہروانے میں جہانگیر ترین صاحب کا اہم کردار ہے، کیونکہ جس بندے کو ٹکٹ وہاں پہ نہیں ملا تھا اور اس کو سپورٹ کیا گیا، وہ جہانگیر ترین صاحب نے ہی سپورٹ کیا، پیسہ بھی انہوں نے لگایا شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف الیکشن میں۔ تو یہ چیزیں تھیں۔ اب جناب شاہ محمود قریشی صاحب کے دن جو ہیں، عمران خان صاحب نے یہ چال چلی ہے، ظاہر پلیئرز ہیں وہ، ایک کھلاڑی کو اگر ایک کھلاڑی تنگ کر رہا ہو تو اس کی جگہ پہ دوسرا کھلاڑی انہوں نے کھڑا کر دیا، اور وہ کھلاڑی شاہ محمود قریشی صاحب میدان میں آ چکے ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی رابطے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ تو آپ یہ اس کا مستقبل بھی پالیٹکس، کیونکہ پنجاب اسمبلی میں بھی شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک گروپ ہے، ایک جہانگیر ترین صاحب کا، ساؤتھ پنجاب میں بھی یہی سچویشن تھی، مرکز میں بھی یہی سچویشن تھی، لیکن اس کرائسس سے پہلے تک شاہ محمود قریشی صاحب ذرا سائیڈ پہ وہ ہیں، اتنے اگریسو بھی نہیں ہیں، وہ اپنی ڈسٹرکٹ کی جو پالیٹکس ہے وہاں پہ بالکل ضرور ایگریسو ہوتے ہیں، لیکن ادروائز وہ ایگریسو اس طرح سے نہیں ہوتے جس طرح سے کہ باقی کچھ پولیٹیشنز کی عادت ہوتی ہے۔ انہوں نے صبر سے کام لیا، اب ان کے دن پھرے جا چکے ہیں، اور اس پچھلے 2 سال کے دوران شاہ محمود قریشی صاحب نے وزیر اعظم عمران خان کو کم از کم کوئی تنگ نہیں کیا، اور اب جو اطلاعات وزیر اعظم عمران خان کو دی گئی ہیں جناب، وہ بھی خفیہ ادارے کی اطلاعات ہیں، اور خفیہ ادارے کی اطلاعات ہیں کہ پوسٹنگ ٹرانسفر میں بھی جہانگیر ترین صاحب کا عمل دخل رہا ہے، پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی۔ اب یہ بات ظاہر ہے جہانگیر ترین صاحب کلیئر کر سکتے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے، لیکن خفیہ ادارے ان کو یہی اطلاعات دے رہے ہیں وزیر اعظم کو۔ تو آنے والے دنوں میں وزیر اعظم عمران خان کا جناب فل موڈ ہے کہ کوئی کمپرومائز وہ نہیں کریں گے، اور کسی قسم کی بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کو کچھ ایم پی ایز، کچھ ایم این ایز یہ بتا چکے ہیں، اور خاص طور پہ راجہ ریاض صاحب جو فیصل آباد سے ایم این اے ہیں، وہ تو کھل کر جہانگیر ترین صاحب کے حق میں پریس کانفرنس بھی کر چکے ہیں، اور اب انہوں نے میڈیا میں بھی آنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب کا یہ خیال ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب کافی ایک اکھڑ مزاج اور ہیں، وہ کسی کی سنتے نہیں ہیں، فواد چودھری صاحب بھی ناراض ہیں ان سے، اور کچھ اور لوگ بھی ناراض ہیں، اور پی ٹی آئی کے ایسے لوگ جن کو وہ لے کے آئے تھے جو آزاد نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر لڑے، ان کو بھی وزارتیں نہیں ملی تھیں۔ تو اس طرح کے جو ناراض لوگ ہیں ان کو ملا کے تو یہ کام کیا جائے، اور وزیر اعظم عمران خان کو سبق سکھایا جائے کہ کس طریقے سے کسی اپنے جنہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہو پارٹی کے لیے اور بندے توڑ کے لایا ہو، اس کو اس طریقے سے ڈسکریس کرنے کی سزا دی جائے۔ یہ ساری چیزیں وزیر اعظم عمران خان تک پہنچ چکی ہیں۔ تو جناب ابھی تک کی جو خبریں ہیں، اطلاعات ہیں، وہ یہ ہے کہ ان شارٹ آپ کو بریف کر دوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا اچھے نمبر، اچھے گڈ بکس میں
آ چکے ہیں، اور البتہ نسیم صادق صاحب بھی، آپ کو بتا دوں کہ اس وقت کے سیکٹری خوراک نسیم صادق بھی میدان میں آ چکے ہیں، اور اب یہ سارا ملبہ جو ہے اس کا اگلا شکار عثمان بزدار صاحب ہو سکتے ہیں، کیونکہ نسیم صادق صاحب نے یہ بتا دیا ہے کہ جناب میرا کوئی رول نہیں ہے آٹا اور گندم سکینڈل میں، یہ تو مجھ سے پہلے والے تھے یا پھر حکومت تھی۔ تو اس چیز کو دبایا جا رہا ہے، لیکن اب جہانگیر ترین صاحب اور یہ جو پورا گروپ ہے، یوں سمجھ لیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، اس کیا کہنا چاہیے اسٹریٹجی سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون آگے جا کے کون جیتے گا، لیکن ایک اور چیز بھی آپ کو بتا دوں کہ جہانگیر ترین صاحب اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان کچھ لوگ ابھی بھی چاہ رہے ہیں کہ سیز فائر ہو جائے اور معاملہ آگے نہ بڑھے، اور 25 اپریل کو جو رپورٹ آنی ہے اس سے پہلے کول ڈاؤن کر لیا جائے معاملہ، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتے کہ جناب کمپرومائز کیا جائے۔ ہاں البتہ انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ کسی سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اس بات کی انہوں نے کہا ہے، اور 25 اپریل کو فورینزک رپورٹس کیا کہتی ہیں اس کا انحصار ہے جناب آئندہ کی سیاست پہ۔ اگر فورینزک رپورٹ میں یہ چیزیں آ گئیں کہ جو کہا جا رہا ہے ابتدائی رپورٹ میں وہ نہیں ہے، تو پھر یقیناً بازی پلٹ بھی سکتی ہے۔ اب لڑائی جو ہے وہ بالکل کیا کہنا چاہیے پہنچ چکی ہے، بہت نیک ٹو نیک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ تو صرف وبائی مرض کا جو معاملہ ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو اس وقت پورے ملک میں ایک ہنگامہ برپا ہونا تھا۔ دیکھتے ہیں جناب یہ جیسے ہی ڈسٹ بیٹھتی ہے اور 25 اپریل آتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔